میرے عزیز مسلمانوں، آپ سنی ہوں یا بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں یا اہل حدیث ہوں یا شیعہ ہوں، آپ سب کا دین ایک ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، دین آپ کا اسلام ہے۔ میں شیعہ ہوں مگر میرا فرقہ شیعہ ہے، دین میرا اسلام ہے۔ آپ سنی ہیں، مسلک آپ کا سنیت ہے، مگر دین آپ کا اسلام ہے۔ دین کبھی لڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ دین ایک دوا ہے، اور جو دیدار ہو وہ ایک ڈاکٹر ہے۔ عام لوگ جو ہیں وہ مریض ہیں۔ مریض ڈاکٹر کو باتیں بھی سنائے، گالیاں بھی دے، لیکن ڈاکٹر کبھی مریض کو کوئی جواب نہیں دیتا۔ اس کو ایک فکر ہوتی ہے کہ میرا مریض کیسے ٹھیک ہو جائے۔ میں بہت درد کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ یہ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اگر میرے دل میں میرا مولا، میرا معبود خلوص ڈال رہا ہے تو میری بات سے سنی ہوں یا شیعہ ہوں، دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں، ان سب حضرات پر اثر پڑے گا، اس لیے کہ میں حق بات کہوں گا۔ میں اس موقع پر اپنے فرقے کی پش نہیں کروں گا، بلکہ دین اسلام کی جو اسپرٹ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس لیے جس اسپرٹ سے میں آپ حضرات سے گفتگو کر رہا ہوں، اسی اسپرٹ سے میں آپ سے اللہ کے نام پر سوال کرتا ہوں کہ میری نیت پر شک نہ کیجیے۔ میں پوری دنیا میں گھومتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں کہ مسلمانوں کا حال کیا ہے۔ کیا آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں مسلمانوں سے زیادہ کوئی لڑاکا قوم نہیں ہے؟ کیا آپ اس بات سے انکار سے کر سکتے ہیں؟ سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں، میں تو مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کہ پوری دنیا میں مسلمانوں سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہے؟ کیا آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں مسلمانوں سے زیادہ جاہل کوئی نہیں ہے؟ کیا آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں سے زیادہ آپس میں لڑنے والا، دوسروں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے؟ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ اسلام کا ہر فرقہ یہ سمجھ رہا ہے کہ صرف ہمارا ہی فرقہ جنت میں جائے گا، حوریں ہمارا انتظار کر رہے ہیں، غلمان ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ملائکہ آپ کو مبارکباد دینے کے لیے جنت کے دروازے پر۔ ایسا نہ کیجیے۔ اول تو آپ گناہگار ہیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ اپنے کردار سے جنت کے مستحق نہیں ہیں، جہنم کے مستحق ہیں۔ اب اللہ رحم کر تو اس کی بات اللہ ہے۔ میں اپنے لیے بھی جانتا ہوں کہ میں بھی بین اللہ، میں اپنے کو جہنم کو مستحق سمجھتا ہوں۔ اگر مجھے جہنم میں ڈالا گیا تو میں اللہ سے یہ کہتا ہوا جہنم میں جاؤں گا کہ میرے معبود، تو نے میرے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا، تو نے میرے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کیا، میں اسی کا مستحق ہوں۔ دیکھیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، قرآن نے ہر مسئلے کے لیے اتمام حجت کر دیا۔ بھیا سنی بھائی بھی سنیں، وہ شیعہ بھی سنیں۔ قرآن نے بتایا ہے کہ جن قوموں پر آخرت میں عذاب آنے والا ہوتا ہے، ان پر ہم دنیا میں بھی چھوٹا عذاب نازل کرتے ہیں۔ قرآن میں ہی میں ترجمہ کر رہا ہوں، اب سامنے آیت نہیں پڑھ رہا ہوں چونکہ بہت کم ہے، کہ جو لوگ آخرت میں بڑے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں، ان میں ہم دنیا پر چھوٹا عذاب کرتے ہیں۔ ان کو وارن کر دیتے ہیں کہ اب بھی آنکھیں کھول لو، اب بھی آنکھیں کھول۔ اب دیکھیے، شیعہ کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، سنی کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، دیوبندی کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، بریلوی کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ بھئی ہم میں خلافت کے مسئلے پر اختلاف ہے، خدا نہ خواستہ، لیکن قرآن کے مسئلے پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہمارے پہلے امام تھے مولا علی نے فرمایا کہ اشتبہت الامور فعلیکم بالقرآن، جب کسی مسئلے میں کنفیوز ہو جاؤ تو کہیں نہ جاؤ، سیدھے قرآن کے پاس جاؤ۔ مسلمان کس مسئلے میں وہ قرآن کے پاس جاتے ہیں؟ بتائیں مجھے سنی، بتائیں مجھے شیعہ، بتائیں مجھے دیوبندی، کہ جب ان پر مصیبت آتی تو کس مسئلے میں وہ قرآن کے پاس جاتے ہیں کہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، ہمارے مسئلے کھول کر جاتے ہیں؟ نہیں جاتے۔ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اب میں آپ بتاتا ہوں، میں سب آیتیں نہیں پڑھوں گا، وقت کم ہے، اور ابھی بھی مجھے موضوع دیا گیا ہے۔ اللہ نے بتایا ہے کہ تم اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کوئی یا تم خود آخرت میں جنت کے مستحق ہو یا جہنم میں جاؤ گے، تو یہ دیکھ لو کہ جو جہنم کا مستحق ہوتا ہے، ہم وارننگ اور تنبیہ کے طور کے اوپر اس کو دنیا میں کچھ عذاب ہیں جس میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو اگر ان عذابوں میں ہم مبتلا ہوں اور ہم دیکھ رہے ہوں کہ اس مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، تو ہم کو کیا حق ہے یہ کہنا کہ ہم جنت میں جائیں گے، حوریں ہمارا انتظار کریں گے؟ دیکھیے، پہلا عذاب جو اللہ نازل کرتا ہے ہر اس قوم پر کہ جو اتنے گناہ کرتی ہے کہ اللہ کی رحمت اس سے منہ موڑ لیتی ہے، وہ پہلا گناہ کیا ہے؟ وہ ہے غربت، وہ ہے غربت۔ دوسرا گناہ کیا ہے؟ ذلت۔ قرآن میں ہے، قرآن مجید میں جو میری اور آپ کی کتاب ہے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ یہ قوم بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ جب اس نے حد سے زیادہ گناہگار
گناہ گار ہوئے وہ، اور ہم نے جہنم ان کے لیے مستحق قرار دے دیا ان کو۔ دنیا میں کیا ہوا؟ ہم نے ان پر 2 ماریں ماری، ایک غربت، مسکنہ کسے کہتے ہیں؟ غربت کو۔ ذلت کسے کہتے ہیں؟ ذلت کو۔ آج مسلمان کسی فرقے سے تعلق ہے، واللہ وہ میری جان اور روح ہے، بھائی نہیں ہے۔ مجھے خدا کے لیے بتائیں کون سا مسلمان ہے دنیا میں جو اس وقت غربت کا شکار نہیں ہے قوم کی حیثیت سے، اور کون سا مسلمانوں کا فرقہ وہ جو ذلت اور رسوائی کا شکار نہیں ہے؟ تو ہم اگر خود اپنے کو دیکھیں تو ہم آنکھ کھول کر دیکھیں تو ہم خود کہہ دیں گے کہ ہم چھوٹے عذاب کے زد میں آ چکے ہیں۔ تو جب آپ چھوٹے عذاب کی زد میں آ چکے ہیں تو خدا کے لیے توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، غرور اور تکبر اور ناز نہ کیجئے کہ ہم جنت کے مستحق ہیں، باقی جتنے فرقے ہیں وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ دوسری علامت جو قرآن بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ او یجعلکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض، یہ بھائی سنی شیعہ بھریا سب ہماری جان و روح ہیں۔ ہم بحیثیت واللہ ایک مسلمان کی بات کر رہے ہیں، ہم کسی فرقے کی حیثیت سے بات نہیں کر رہے ہیں، ہم تو سب سے پہلے اپنوں کہہ رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب ہم کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں اور اپنی حکمت عملی کے طور پر اس کو دنیا میں مبتلا کرتے ہیں عذاب، اپنے چھوٹے عذاب میں کہ اس کی آنکھیں کھل جائیں، وہ عذاب کیا ہوتا ہے؟ وہ عذاب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہم مختلف گروپ بنا دیتے ہیں، مختلف ٹکڑیوں میں بانٹ دیتے ہیں، اور پھر ہماری مشیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹکڑیاں آپس میں ایک دوسرے کو ماریں، کاٹیں اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنائیں۔ کیا آج مسلمانوں میں یہ نہیں ہو رہا ہے؟ میں آپ کو قسم دیتا ہوں آپ کے دین کی، آپ سنی ہو یا شیعہ ہوں یا دیوبند، میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایک مسلمان کی حیثیت سے، کیا مسلمان اس عذاب کا شکار نہیں ہے؟ مجھے آپ بتائیں، مسلمان اس کا شکار ہے؟ شیعوں کو کس طرح مارا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ بہت سے سنی حضرات کہتے ہیں کہ شیعہ سنیوں کو ماریں، بھائی صحیح ہوگا، تو یہ ہم تو یہاں اصول کی بات کر رہے ہیں، شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ ہر فرقہ دوسرے فرقے کی جان لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا ہے، دوسرے کو تکلیف دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے، خون بہا رہا ہے کہ نہیں بہا رہا ہے، اور اس کے بعد اینڈ رہا ہے کہ جنت میں حوریں مارا ہے۔ آج تم عذاب الہی مبتلا ہو۔ یہ قرآن مجید میں ہے کہ یجعلکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض، یہ اللہ کا عذاب ہے کہ تم کو مختلف ٹکڑیوں میں بانٹ دے اور اس کے بعد ایک کو دوسرے سے پٹوائے، یہ اس کی مصلحت ہے۔ تو 3 علامتیں ہیں، میں نے بات کو مختصر کر رہا ہوں، جس کو اللہ نے اس دنیا کا عذاب قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اس عذاب میں اگر تم مبتلا ہو تو سمجھ لو کہ یہ ہمارا عذاب ہے تمہارے اوپر دنیا میں، اور یہ اس لیے ہے کہ تم آخرت کے عذاب کے مستحق ہو۔ ہم وارن کرنا ہے تم کو، توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے کو بدلو۔ اور میں ہاتھ جوڑ کر اللہ کے نام پر سارے مسلمانوں سے، چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے وہ سنی ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ سب ہمارے بھائی ہیں، سب ہماری جان و روح ہیں، سارے جھگڑوں کی جڑ ایک بات ہے۔ آپ آج سے شیعہ ہوں یا سنی سب مل کر یہ طے کر لیں کہ وہ اپنے فرقے کے ملا کی بات نہیں مانیں گے، مولا کی بات مانیں گے۔ سب سے پہلے وہ قرآن میں دیکھیں گے کہ ہمارا مولا کیا کہتا ہے، ملا کو نہ دیکھیے۔ ملا کو علامہ اقبال نے پہچانا تھا، کار ملا فی سبیل اللہ فساد، یہ جاہل ملا۔ میں علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو خود ہی مقلد آیت اللہ سستانی، آپ دیکھیے عالم کی بات، آپ دیکھیے واللہ، اس لیے میں نہیں کر رہا ہوں، سنی علماء ان کی بھی اس طرح سے قدر کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں 2 سب سے بڑے علماء گزرے ہیں، ایک آیت اللہ خمینی جو انقلاب ایران لے کر آئے، جو سچا عالم ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بادشاہ میرے مسلک کا ہے کہ نہیں، وہ یہ دیکھتا ہے ظالم ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ایک شیعہ عالم ہے تو اس کا یہ کام نہیں کہ وہ دیکھے کہ جو تخت حکومت بیٹھا ہے وہ سنی ہے کہ شیعہ ہے کہ دیوبندی ہے کہ بریلوی، کیا وہ یہ نہیں دیکھے، وہ یہ دیکھے کہ جو بھی تخت حکومت بیٹھا ہے وہ ظالم تو نہیں ہے۔ اگر وہ ظالم ہے تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ مولا علی نے فرمایا ہے کہ ایک سچا عالم، جو سچا عالم ہوگا، اللہ یقار ولا قزت ظالم ولا صغب مظلوم، مولا فرماتے ہیں کہ جو آدمی سچا عالم ہوتا ہے اس سے اللہ یہ عہد لے لیتا ہے کہ وہ سب کچھ سہن کرے گا، سب کچھ برداشت کرے گا، لیکن ظلم کو برداشت نہیں کرے گا۔ تو جو سچا عالم ہوتا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی فرقے سے ہو، وہ سب سے پہلے ظالم کا تختہ پلٹتا ہے۔ آیت اللہ خمینی سچے مسلمان تھے، شیعہ و سنی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور جو ایران کا بادشاہ تھا رضا شاہ پہلوی، وہ خود اپنے کو بھی شیعہ کہتا تھا، شیعہ تھا لیکن کم وقت ظالم تھا، بے گناہوں کو مارتا تھا، بے گناہوں کو قتل کرتا تھا۔ تو آیت اللہ خمینی نے یہ نہیں دیکھا کہ شیعہ ہے، دیکھا ظالم ہے، اس کا تختہ پلٹ دیا۔ اس کا تختہ پلٹا جس کا سرپرست امریکہ تھا۔ مگر جب انسان حق کا پرچم لے کر اٹھتا ہے تو اللہ کی طاقت اس کی مدد کرتی ہے، پھر نہ امریکہ خوش رہ جاتا ہے نہ یورپ خوش رہتا ہے، تختہ پلٹ دیا گیا۔ اب انہوں نے کیا لائن دی ہم کو، میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک سچا عالم وہ ہوتا ہے جو لڑانے والا نہیں ہوتا، ملانے والا ہوتا ہے۔
میں سنی بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں، ان کو بہت غلط فہمیاں ہیں۔ ہمارے اس عالم نے ہم کو یہ حکم دیا کہ کسی شیعہ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، کسی شیعہ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ سنیوں کے معتقدات، یہ ان کے الفاظ جو بتا رہا ہوں، یا ان کی ذوات مقدسہ یا ان کے مقدسات کے خلاف کبھی بھی کوئی توہین آمیز جملہ اختیار کرے۔ تو جو سچا شیعہ ہوگا وہ ہمیشہ اپنی زبان کو منہ کے اندر رکھے گا بند، دوسرے کے خلاف کبھی ہتک آمیز یا توہین آمیز جملے استعمال نہیں کرے گا۔ لیکن شیعوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، لیکن ان کا اوریجنل شیعہ ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے چہرے کے اوپر شیعت کی نقاب پڑی ہے لیکن ان کا دل شیعہ نہیں ہے، وہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، بہکائے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ آیت اللہ خمینی کا یہ فتویٰ تھا جو میں نے بتایا۔ اور ابھی میں آیت اللہ سستانی کے پاس، جو اس وقت سب سے بڑا مرجع ہیں، میں گیا تھا۔ دیکھیے سنی بھائیوں سے میں کہوں گا، آپ سنی شیعہ نہ دیکھیے، لا تنظر الی من قال وانظر الی ما قال، یہ حدیث رسول ہے۔ یہ دیکھو کس نے کہا، یہ دیکھو کیا کہا۔ آپ یہ نہ دیکھیے کہ وہ شیعہ عالم ہے، یہ دیکھیے کہ ایک شیعہ عالم جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اگر وہ غلط ہے تو اس کو پھینک دیجیے اٹھا کے، صحیح ہے تو اس کو قبول کر لیجیے، چاہے شیعہ نے کہی چاہے سنی نے کہی۔ مجھ سے خاص طور پر انہیں وصیت کی اور تاکید فرمائی کہ تم جہاں جہاں جاؤ، تمہارے 2 مشن ہیں۔ پہلا مشن یہ ہے کہ ہر قیمت پر شیعہ اور سنی اتحاد قائم کرو۔ تو میں نے کہا کہ میں تو پہلے ہی سے اس مشن پر لگا ہوں، میں ساری باتیں اپنے سنی بھائیوں کے لیے کیا کرتا ہوں، صرف سنی بھائیوں سے 2-3 بتایا۔ میں نے کہا سن کر لے، یہی تمہاری غلطی۔ میں نے کہا میری کیا غلطی؟ کہا سنیوں کو بھائی نہ کہو۔ اب میں گھبرا کہ سنیوں کو بھائی نہ کہو تو پھر حضور کیا کہوں؟ انہوں نے کہا سنیوں کو اپنا بھائی نہ کہو، اپنی جان کہو، اپنی روح کہو، اپنی آتما کہو، ان کے لیے اپنی قربانیاں پیش کرو، ان کو مصیبتوں سے نکالنے کے لیے محنت کرو۔ آپ بتائیے کہ اگر تمام شیعہ اس میسیج پر، اس سندیش پر عمل کرنا شروع کر دیں تو پھر سنیوں سے پیار کریں گے یا لڑیں گے؟ جو کسی کے مسئلے حل کرتا ہے اس سے آدمی پھر لڑتا نہیں، اس سے عزت محبت۔ تو ہم تو محبت کا پیغام لے کے جاتے ہیں۔ میں نے کہا اور کیا؟ لیکن یہ ایک ویژنری عالم ہے، ایک 90 سال کا بوڑھا، اتنی بڑی سفید داڑھی اس کی امامہ باندھے، وہ یہ کہہ رہا ہے کلمہ سال جو تمہارا دوسرا مشن یہ ہے کہ مسلمانوں کو جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھارے اس میں نکالو۔ جہالت ساری مصیبتوں کی جڑ ہے۔ میں نے پوچھا جہالت سے کیا مراد ہے آپ کا؟ دینی جہالت نہیں، یہاں پر اس وقت میں دینی جہالت کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ مدرسے بہت ہیں، علماء بہت ہیں، مولوی بہت ہیں، لیکن مسلمانوں کو اور خاص طور پر شیعوں کو تم ماڈرن ایجوکیشن کی طرف راغب کرو، ان کو ماڈرن ایجوکیشن کی طرف لے کر آؤ، اس لیے کہ ماڈرن ایجوکیشن جب تک مسلمانوں میں پھیل نہیں جائے گی، ان کے الفاظ یہ ہیں کہ خالی پڑھیں نہیں بلکہ ایجوکیشن میں ایکسل کریں، سب سے آگے نکل جائیں، تب ان کے مسئلے حل ہوں گے۔ تو جس قوم نے بھی ایجوکیشن کو پکڑ لیا بھائی، وہ چاہے سنی ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے اثنا عشری شیعہ ہو، اس کو عزت مل کر رہی، اس کے مسئلے حل ہوئے۔ اور جنہوں نے ملاؤں کی باتیں مانی وہ آج بھی پریشانی میں ہیں، اور خدا نخواستہ آخرت میں بھی پریشانی میں رہیں گے۔ جب میں یہاں ملا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو بینی بین اللہ سنی مراد نہیں ہے۔ ملا ایک الگ کیٹیگری ہے، جس کی تھنکنگ منفی ہو، جو نگیٹو سوچتا ہو، جو نفس پرست ہو، جو مسلمانوں کو لڑانا چاہتا ہو وہ ملا ہے۔ جو مسلمانوں کو سینے سے لگانا چاہے، مسلمانوں کے مسئلے حل کرنا چاہے، ان کی ہدایت کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ عالم دین ہے، چاہے وہ شیعہ ہو اور وہ سنی ہو۔ تو اس رمضان مبارک کے موقع پر میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو اپنے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں اگر انہوں نے صرف ایک بات کی ٹریننگ حاصل کر لی کہ ہمیں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہنا ہے، ایک دوسرے کی مشکلیں حل کرنا ہے۔ قرآن مجید میں کہ اسلام تمہارے لیے مشکلیں پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا، مشکلیں حل کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو سچا مسلمان، چاہے اس کا فرقہ کوئی بھی ہو، اگر دوسرے مسلمان بھائیوں کی مشکلیں حل کر رہا ہے تو وہ سچا مسلمان ہے، اور اگر مشکلیں پیدا کر رہا ہے ان کے لیے تو پھر وہ سب کچھ ہے لیکن سچا مسلمان نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔